ویسٹ کوٹ صاف کر لیں نعمان بھائی. ویسٹ کوٹ یہ نعمان بھائی ویسٹ کوٹ، نعمان بھائی ویسٹ کوٹ صاف کر دیں ذرا. یہ چلو چوپ یار. جی سر. نہیں یار کی طرف لگتا یار موبائل نے پاگل کیا. ساری سینئر لیڈرشپ بھی پکڑ لی تو جس کے اوپر جو پی ٹی آئی وہ وانٹیڈ ہے اس وقت. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا، ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں. لیکن انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر آپ وانٹیڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے اسپیسیفائی کریں اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ہی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے، کوئی بھی یہ نامنیٹ کریں گے، ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ اس کی بھی نیچے کروائیں. یار یہ لائٹ کٹ رہی ہے تھوڑا ادھر. وہ یہ کیوں انہوں نے کیا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا. بھائی یہ کی کرنا انہوں نے پیچھے مل گیا تو پتہ نہیں کیا کیمرے ادھر ہلے توڑ پھوڑ کی چیزیں چوری کر کے لے گئے اور پھر یہ بھی کہا تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے اور ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا تو اس طرح کی سرچ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے. وہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ نے کہا وہی ہوگا. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وانٹیڈ مین ہے جنہوں نے جلائے تھی چیزیں یا یہ جو بلڈنگ جلائی گئی. میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ 27 سال سے میری پالیٹکس کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس پہ ملوث ہوا اور ہم بار بار اس کی مذمت، ساری میری لیڈرشپ اس کی مذمت کر بیٹھی. جناب اسی نہیں جو باقی بھی بلڈنگ چلی یہ ہماری پارٹی نہیں کر رہی. ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں. اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں، ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث ہیں، ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا. لیکن یہ کر یہ نہیں رہے. یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلان سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک پارٹی کو کریش کرنے کی کوشش کر رہے. کیسے کہہ سکتے کہ 7,500 لوگ ساری لیڈرشپ سب ملوث ہیں؟ کیسے شاہ محمود قریشی کا تو بیان آیا کہ پرامن رہنا. ڈاکٹر یاسمین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے. ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دیا. اور پھر انہوں نے مجھے 8 نام دیے کہ جی یہ 8 نام ہیں، یہ وانٹیڈ ہیں تو ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں. میں نے ان سے سوال کیا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں آپ کو پتہ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے. آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے پر تشدد کیا گیا.
نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں جا کے تشدد کیا. یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج ایسا کیسے ہوا؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تشدد کیا. عورتوں سے جو کیا گیا, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. وہ پھر لیٹر لے کے رہن دی اس کو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا. وہ لیٹ کاٹ رہے ہیں وہ لے کے کوئی تصویر دکھائی کہ ہاں جی آپ تھوڑا سا اس کو کہیں ادھر کر لے بھائی, تھوڑا لیفٹ کر لے لائٹ کے آگے نہ. تھوڑا سا طرح ڈاکٹر یاسمین کو پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں, اس کو کیوں پکڑ لیا؟ یہ تو تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری مرضی کر سکتے ہیں. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ ابھی نہیں, یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے. 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا, نظر بند تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف پہلے اس کے اوپر یہ ایکشن کر رہے ہیں, جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں, میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں. جو بھی آپ جو بھی یہ کروا رہا ہے, اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, کتنا ٹائم کیا ہو گیا, آخر میں نہیں رکی کیونکہ دلوں میں چلی گئی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں, ٹیئر گیس کرتے ہیں. اس سے اس کے قدر ہم مقابلہ کریں جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ, چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے, پیسے دے کے ان کو لے کے انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب. تو جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا, نہ ڈرایا جا سکتا. اس کو لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جو آج اور کسی نے اور ڈیزائن کر دیا تو پورا اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں, کس پریشر میں وہ رزق کی ہے, کس طرح کا ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے, بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی, بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے, ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے, خوف سزا کر کے, پیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائی کرتے ہیں. انسانوں سے نہیں کہتے جا سکتے. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے, ہارٹس اینڈ مائنڈس, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, بلکہ یہ اور زیادہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں اسپرنگ ہوتا ہے, یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں, بیچارے چھپے ہوئے لوگ, ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں, ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں, اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی. کبھی ایسی کی نہیں گئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے, عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی خواجہ صاحب کسی ملک میں جدھر
رول آف لا ہوتا ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, اور کبھی ایسے نہیں ہوتا, بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی, ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو آپ ہو رہی, صرف خوف پھیلایا جاتا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن ہوئی سی, اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے, عمران ریاض کو. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا, اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں اب ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آئے جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے, اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ کی کسی کی باری آ جائے گی, کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں ان آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں. بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے, اور پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا سامنے زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا, کیونکہ ہوا کسی سے ایسے جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا, اگلے دن میں نے اسے جا رہا کر لیا. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے, ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس میں سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک ہے, لیکن دکھائیں گے نہیں. اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتایا, ہمارے دور میں مجھے بتایا کبھی ہم نے ایسا کیا. تو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا, جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گھنٹہ تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنا ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے, کہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ پیچھے کرو, آپ سب کی باری آئے گی. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں, جس ملک میں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں, سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں, صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے. اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے, کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر کرتے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اور گرمی میں بیچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں بھرے ہوئے جیلوں کے اندر, کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا, ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا گیا. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں اٹھایا کہ کدھر تک وہ پہنچا. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے میری آج یہ بات یاد رکھے, اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا, پارٹی مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بیچارے شکل بنائے, رونے والی شکل ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسنس بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہوتی ہے. اوکے جی, ملک صاحب ہاتھ نیچے رکھیں.